بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم وہ صورتیں بیان کریں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ان چیزوں میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسواک کرنے سے، اگر کوئی آدمی وضو سے پہلے یا نماز سے پہلے مسواک کر لیتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہو۔ آنکھوں میں کوئی دوائی یا سرما ڈالنے سے، یعنی اگر کسی نے اپنی آنکھوں میں سرما وغیرہ ڈال لیا یا کوئی دوائی وغیرہ ڈال لی تو آنکھوں میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا، خوشبو سونگھنے سے، کوئی پرفیوم وغیرہ لگایا ہے یا خوشبو عطر وغیرہ لگایا ہوا ہے تو اگر اس کی خوشبو کوئی سونگھ لیتا ہے تو خوشبو سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 4، سر یا بدن پر تیل لگانے سے، سرسوں کا تیل جس طرح آدمی سر پہ لگا لیتا ہے یا بدن کی مالش وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 5، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنے سے، کہ غسل فرض نہیں ہے، ویسے ہی کسی آدمی کو گرمی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے اگر آدمی ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 6، بچے کو دودھ پلانے سے، کوئی ماں ہے وہ اگر روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 7، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوانے سے، چاہے یہ انجیکشن رگ وغیرہ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 8، کسی عذر کی وجہ سے رگ کے ذریعے گلوکوز لگوانے سے، اگر کوئی مجبوری ہے گلوکوز لگوانا تو ایسے مکروہ ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے گلوکوز لگوا لیا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 9، سخت ضرورت کے وقت خون چڑھوانے سے، کہ کوئی مجبوری ہوگی کہ جس کی وجہ سے کسی مریض کو خون لگانا پڑ گیا تو اس خون کے ذریعے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 10، بھول کر کھانے پینے سے، کہ جان بوجھ کے اگر کوئی کھائے گا پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے بھول کر غلطی سے کھا لیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 11، حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کے چلے جانے سے، کہ اچانک کوئی مٹی وغیرہ یا مکھی وغیرہ مچھر وغیرہ اچانک اگر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 12، کلی کرنے کے بعد منہ کی تری کا نگل جانا، یعنی وضو جس طرح آدمی کرتا ہے یا کلی کرتا ہے تو اس دوران آدمی کے منہ کے اندر ہلکا سا پانی یا گھیلا پن رہ جاتا ہے تھوک کے ساتھ، تو اگر کوئی آدمی اس کو اندر لے جاتا ہے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر کوئی کلی کرتے ہوئے وہ پانی سارا کلی کا اندر لے جائے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کلی کر دی، ہاں ہلکی سی جو منہ میں تری وغیرہ رہ جاتی ہے وہ اگر تھوک کے ساتھ اندر چلی گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 13، اپنا لعاب یعنی تھوک جو اپنے منہ میں ہو نگل لینے سے، کہ تھوک وغیرہ جو انسان کے منہ میں جس طرح پیدا ہوتا رہتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس کو اندر نگلتا رہتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اسے منہ میں جمع کر کے نگلنا نہیں چاہیے۔ نمبر 14، دانتوں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آئے گا، کسی آدمی کے دانت سے اچانک خون نکل آیا لیکن اس نے کلی کر لی جس وجہ سے وہ یا تھوک دیا اور خون حلق کے اندر نہیں گیا تو روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ نمبر 15، دانت اس طرح نکلوانا کہ خون حلق میں نہ جائے، اگر مجبوری میں دانت نکلوانا پڑ جائے روزے کی حالت میں اور اس طور پہ نکلوایا کہ خون حلق کے اندر نہیں گیا بلکہ تھوک دیا کلی وغیرہ کر دی تو ایسی صورت میں انسان کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نمبر 16، نکسیر پھوٹنے سے، کہ اگر کسی آدمی کے روزے کی حالت میں ناک سے خون وغیرہ نکل آیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 17، چوٹ وغیرہ کے سبب جسم سے خون نکلنے سے، کہ روزے کی حالت میں کسی کو چوٹ لگی یا کوئی زخم وغیرہ لگ گیا کہ جس سے انسان کا خون نکل پڑا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 18، کان میں پانی ڈالنے سے یا بلا قصد چلے جانے سے، کہ کان کے اندر بغیر کسی قصد کے پانی چلا گیا یا پانی ڈالا یا کوئی دوائی وغیرہ ڈالی تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 19، خود بخود قے آ جانے سے، کہ اگر کسی آدمی کو خود بخود الٹی آ گئی اور الٹی دوبارہ وہ اپنے حلق کے اندر نہیں لے کے گیا
تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 20، سوتے ہوئے احتلام یعنی غسل کی حاجت ہو جانے سے، کہ اگر کسی آدمی کو سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن غسل کرتے ہوئے یہ احتیاط کرے کہ غرغرہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے پانی حلق میں چلا جائے، بلکہ اچھی طرح سے کلی کر لے، اور اسی طرح اچھی طرح ناک میں بھی پانی ڈال کے غسل وغیرہ کر لے، لیکن زیادہ مبالغہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے یہ خدشہ ہو کہ غسل کرتے ہوئے جو کلی کرے تو اس میں پانی حلق میں چلا جائے، تو ایسا نہ ہو۔ اگر حلق میں چلا جائے گا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس وجہ سے غسل میں تھوڑی سی احتیاط کر لینا بہتر۔ یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی اگر یہ جتنے بھی 20 چیزیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے روزے میں کوئی کراہت بھی نہیں آتی اور ان سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں۔